بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، جسے بہت سے اہل ایمان شب قدر کی امید والی رات سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس کی فضیلت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اور جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت کا اجر عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کو عبادت، دعا اور ذکر میں گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ 4 رکعت نفل ادا کرے اور نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت بن سکتی ہے۔ ایسی عبادت انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بڑھا دیتی ہے۔ شب قدر دراصل وہ مبارک رات ہے جس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ اسی لیے اس بابرکت رات میں مغرب سے لے کے فجر تک جس قدر ممکن ہونا عبادت، نوافل، تلاوت قرآن پاک اور دعا میں وقت گزارنا چاہیے۔ جب بندہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں برکت، سکون اور خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس رات کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اسلام میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے اور مسلمان اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ شب قدر کی اصل رات کو مکمل طور پہ ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اسے کچھ حد تک پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کی چند نشانیاں اور علامتیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ ان کے ذریعے اس مبارک رات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس رات کی فضیلت اور اس کی بعض علامات کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ ان علامات کا ذکر ہم آگے کریں گے، لیکن سب سے پہلے ان نوافل کی نیت اور طریقہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ جب آپ نیت کر لیں تو اس عبادت کو پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ بزرگان دین ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کرے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں خاص عبادات کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے زیادہ سے زیادہ مستحق بن سکے۔ شب قدر کی رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مبارک رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی اور رحمت سے بھری رہتی ہے۔ اس لیے جو شخص اس رات کو عبادت اور دعا میں گزارتا ہے نا، وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب آئیے نوافل کی نیت کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس عمل میں 4 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں جنہیں 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے طریقہ ایک ہی ہے، البتہ نماز اپنے اپنے شرعی طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی۔ نیت کے الفاظ سادہ انداز میں اس طرح کیے جا سکتے ہیں کہ بندہ دل میں ارادہ کرے کہ میں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس نیت میں شب قدر، لیلۃ القدر یا طاق رات میں سے بھی کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز دل کا ارادہ اور اخلاص ہے۔ حدیث میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ نیت کے بعد پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، یعنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब तक हमने नियत और नमाज के इब्तिदाई हिस्से के बारे में बात कर ली है। अब आगे वो सूरतें समझ लेते हैं जो इन नवाफिल में पढ़ी जाएंगी। तरीका बहुत आसान है और हर कोई इसे आसानी से अदा कर सकता है। पहले 2 रकत नफल में हर रकत के अंदर एक खास सूरत पढ़ी जाएगी, जबकि अगली 2 रकतों में हर रकत के अंदर 2 सूरतें शामिल की जाएंगी। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। ये कुरान मजीद की बहुत फजीलत वाली सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और अजमत बयान की गई है। इस रकत में सूरह इखलास को 27 मरतबा पढ़ना है, यानी 27 टाइम। तरीका ये होगा कि सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद आप सूरह इखलास को मुसलसल पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को 27 मरतबा पढ़ा जाएगा। गिनती के लिए आप हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अहम बात यह है कि तिलावत ज़बान से की जाए, सिर्फ दिल में पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। कम अज कम इतनी आवाज़ ज़रूर हो कि आप खुद अपने अल्फाज सुन सके। इस तरह तिलावत ज़्यादा तवज्जो और सही तरीके से अदा होती है। पहली रकत मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकत के लिए खड़े होना तो दोबारा सूरह फातिहा से तिलावत शुरू की जाएगी और इसके बाद इसी तरह सूरह इखलास को दोबारा 27 मरतबा पढ़ा जाएगा। इस तरतीब से 2 रकत नफल मुकम्मल हो जाएंगी। शब कदर की फजीलत कुरान मजीद में भी बयान की गई है। सूरह कदर में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया और ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसी रात फरिश्ते अपने रब के हुक्म से जमीन पे नाजिल होते हैं और फजर तक रहमत और सलामती का नज़ूल रहता है। इसीलिए इस बाबरकत रात में इबादत, जिक्र और दुआ का खास एहतमाम करना चाहिए। अहादीस में भी जिक्र मिलता है कि जब कोई शख्स शब कदर को पाए तो अल्लाह ताला से बख्शिश और रहमत की दुआ करे। नवाफिल अदा करने के बाद कुछ मसनून अज़कार भी पढ़े जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चंद तस्बीहात को 33 मरतबा पढ़ा जा सकता है। ये तस्बीहात उंगलियों या तस्बीह के दानों के जरिए आसानी से गिनी भी जा सकती हैं। बुजुर्गाने दीन भी हमेशा इस रात की तलाश और इसकी इबादत का एहतमाम करते थे। इनके वाक़यात में मिलता है कि वो हर साल रमजान की आखिरी रातों में ख़ुसूसी इबादत करते और अल्लाह ताला की रहमतों की उम्मीद रखते थे। इसी तरह हर मुसलमान को भी चाहिए कि इस मुबारक रात को इबादत, दुआ और जिक्र में गुजारने की कोशिश करे ताकि अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें हासिल हो सके। प्यारे भाइयों, बाज लोगों के वाक़यात में ये भी मिलता है कि उन्होंने शब कदर की इलामात को तलाश करने की कोशिश की और जब इन्हें वो निशानियां नजर आई ना तो इन्हें यकीन हुआ कि ये वही मुबारक रात है। दरअसल असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान को दुनिया की दौलत मिल जाए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान इस बाबरकत रात को पाले और इसकी रहमतों और बरकतों से हिस्सा हासिल कर ले। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शब कदर सिर्फ 27 रमजान की रात ही होती है, हालांकि उलमा कराम ने वजाहत की है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमजान की रातों में इसके होने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसीलिए इन रातों में इबादत, दुआ और जिक्र का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। शब कदर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस रात में बंदों के गुनाह माफ किए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पे खास रहमत फरमाता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि इस रात को गफलत में जाया ना करे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, इस्तगफार करे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। बुजुर्गाने दीन के हालात में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि वो रमजान के आखिरी अशरे में खास तौर पे शब कदर की तलाश में इबादत किया करते थे। एक बुजुर्ग का वाक़या बयान किया जाता है कि वो हर साल इन रातों में इबादत करते और अल्लाह ताला से दुआ करते कि इन्हें इस मुबारक रात की बरकत नसीब हो। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में नूरानी मंजर देखा और दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि ये बाबरकत रात है। चुनाचा वो उठकर इबादत में मशगूल हो गए
اور انہیں قلبی سکون نصیب ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس رات کی اہمیت اور اس میں عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں جو نوافل کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نوافل مکمل کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کے سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کو 10 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چند اذکار اور تسبیحات پڑھی جائیں۔ مثال کے طور پہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کو بھی مقرر تعداد کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر دیگر تسبیحات کو 33 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان اذکار کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، توبہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کی ان مبارک راتوں میں سچی توبہ کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید کی عظیم صورتوں کی تلاوت بھی کریں تاکہ اس بابرکت رات کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکیں۔ اب آگے اس سورت کا ذکر آتا ہے جو اس عمل میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بہت عظیم سورت ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال شان بیان کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت اس طرح کی جاتی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو اسی تعداد کے مطابق پڑھا جائے گا جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تاکہ تلاوت مزید ادب اور توجہ کے ساتھ ادا ہو۔ اس کے بعد چند اذکار اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں ایک مختصر مگر بہت بابرکت دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو بھی مقررہ تعداد کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 33 بار۔ جب انسان سکون اور اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے نا، تو اس کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات میں بھی ملتا ہے کہ شب قدر کی رات اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس مبارک رات میں تھوڑی سی عبادت بھی خلوص کے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں بہتری پیدا فرما دی۔ اسی طرح ایک نیک خاتون کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں قرآن مجید کی تلاوت اور دعا میں مشغول رہتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے عبادت کے دوران دل میں غیر معمولی سکون اور نورانیت محسوس کی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اس مبارک رات کی برکت نصیب ہوئی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کی آخری راتوں میں عبادت، دعا اور ذکر کا زیادہ اہتمام کرے۔ اگر کسی کو یقین نہ بھی ہونا کہ کون سی رات شب قدر ہے تو بھی ان طاق راتوں میں عبادت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب اگلی 2 رکعت نفل کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کے نماز شروع کی جائے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جائے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ تلاوت کر کے نا نماز کو مکمل کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگی جاتی ہے تاکہ اس مبارک رات کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ اب اگلی 2 رکعت نفل میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی نا وہ بھی بہت اہم ہیں۔
اگر اس ترتیب کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے تو امید ہے کہ انسان کو اس مبارک رات کی برکتوں میں حصہ ملے گا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں انسان کی تقدیر سے متعلق بہت سے معاملات لکھے جاتے ہیں، اسی لیے اہل ایمان ان راتوں میں خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ پہلی 2 رکعت مکمل کر لیں تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ یہاں درود شریف کی تعداد 10 مرتبہ رکھی جا سکتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور علماء کرام نے اس کی برکتوں کے بارے میں بہت سے واقعات نقل بھی کیے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ محبت اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا رہے۔ علماء کرام نے یہ بھی نصیحت کی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے کردار کا بھی جائزہ لے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم کر سکتے ہیں، مثلا شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اور دل میں شدید دشمنی رکھنا۔ اگر کسی کے اندر ایسی کمزوریاں ہوں تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ وہ بھی اس مبارک رات کی رحمتوں میں شامل ہو سکے۔ اب آگے ان 2 رکعت نفل کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آمین کہیں گے تو اس کے بعد آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص کو آپ نے میرے بھائیوں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکعت مکمل کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی ترتیب کو دہرایا جائے گا، یعنی پہلے سورہ قدر 3 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ۔ اسی طرح 2 رکعت نفل مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، کیونکہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں دعا کی قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کی اس بابرکت رات کے حوالے سے ایک خصوصی دعا بھی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ نیک نیت کے ساتھ اپنی حاضری ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ سب کے لیے خیر اور برکت کی دعا کی جائے۔ جب آپ بیان کیے گئے نوافل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اس مرحلے میں چند مخصوص اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے گی اور اسے 41 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ابتدا میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ سورہ قدر کی تلاوت جاری رکھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھی جائے گی جس کی تعداد 70 مرتبہ رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے الفاظ بہت سادہ اور معروف ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی دعا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے اور دل کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان اذکار کی ترتیب اسی طرح رکھی جا سکتی ہے کہ ابتدا میں درود شریف 10 مرتبہ پڑھا جائے، پھر سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھی جائے اور آخر میں دوبارہ درود شریف 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا مانگی جائے۔ اہل علم نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں کی جانے والی تھوڑی سی عبادت بھی بہت بڑا اجر بن سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان قیمتی لمحات کو ذکر، دعا، تلاوت قرآن مجید اور استغفار میں گزارے۔ لہٰذا اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.